الحمد لله وحده لا شريك له وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على النبي الذي شرف الله الدنيا ببعثته سيدنا ومولانا محمد المصطفى المبعوث إلى الأسود والأحمد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما وعملا وألحقنا بالصالحين. آج ہمارا سبق ہے سورۃ العنکبوت، آیت مبارکہ نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک وقت متعین نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لیے ہوئے ہے۔ قوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو ضرور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ، پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اندھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له،
اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ۔ کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ لوگ ناشکری کریں اس کی نعمت کی جو ہم نے ان کو دی اور کچھ مزے اڑا لیں، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے۔ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے سورۃ العنکبوت مکمل ہوئی۔ اب سورۃ الروم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الروم، اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ اور دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیائی کوچک اور یورپ کے علاقے اس سلطنت کے ماتحت تھے۔ اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی، اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئی ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشین گویاں کی گئی، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں
اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھی کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم میں دبے اور پسے ہوئے تھے، اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائے۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہی تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ اس پیشین گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشین گوئی کی گئی، اس وقت کسی بھی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشین گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابوبکر کو 100 اونٹ دے گا، اگر اس عرصے میں غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے اور انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش نہیں منظور، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشین گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئی جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ اس پیشین گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہے اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ سورۃ الروم مکیہ، سورۃ الروم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں، غلبت الروم مغلوب ہوں گے رومی، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اپنے رب سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسے ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَمَا كَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کہ ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، یعنی ایک مرحلے پر یہ مشرک لوگ صاف جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک ہی نہیں کیا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پھر جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوں گی، یعنی آسودگی نظر آ رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، تو ایسے لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب تمہارے پاس ظہر کا وقت آتا ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اس طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ یہ 3 آیات تسبیح کے طور پر بھی صبح شام پڑھی جائیں تو بہت اچھا ہے، بہت جامع تسبیح ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ سے لے کر وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی۔
تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمانوں سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کی ملکیت ہے، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور اس کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی املاک میں اس کے برابر ہو جائے، اور کوئی کام کرتے وقت اس سے اس طرح ڈرنا پڑے جیسے وہ آزاد آدمی جو کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہوں۔ اگر یہ بات یہ مشرک لوگ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو کیسے شریک کر لیتے ہیں۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا فاقم وجهك للدین حنیفہ، یہ آیت ولیکن اکثر الناس لا یعلمون تک یہ پوری آیت پڑھ کے 3 دفعہ صبح شام اگر دم کیا جائے، اپنے جسم پر ہاتھ پھیر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اعضاء کو سلامت رکھتے ہیں زندگی بھر۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کے مرتکب ہیں۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف انہیں کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ رابعہ جی، آپ نے اس کا کہا نا فَأَقِمْ وَجْهَكَ کہ نا 3 دفعہ صبح شام دم کریں؟ جی
اور پھر ہے نا جسم کے تمام اعضاء سلامت رہتے ہیں انشاءاللہ جب تک بندہ انشاءاللہ جی، کسی قسم کے حادثے وغیرہ سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرماتے ہیں. جزاک اللہ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں. اچھا کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں. فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، لہٰذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی. جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہی ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا. جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کا کفر اس پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تاہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم نقصان دہ ہوائیں چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، غرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہنوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، غرض آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر نہیں ڈال سکتے، تو آپ انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں بلکہ غلط ہو۔ بس اس دن جنہوں نے ظلم کی راہ اپنائی ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کرو یعنی معذرت کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے نبی ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں بلکہ غلط ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیجئے، یقین جانیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ الروم مکمل ہوئی۔
سورہ لقمان شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی اور کافروں کے سردار حیل و بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے قصے، کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑے وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے۔ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے جو پیچھے سورۃ العنکبوت میں گزرا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے۔ سورۃ اللقمان مکیہ، سورۃ لقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے زمین سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کس نے کیا پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کہ تم میرا شکر ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا بھی میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا، یقین جانو اللہ بڑا باریک بین بہت باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب تکلف سے منہ پھلا پھلا کے منہ بنا بنا کے بات کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ مقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنے چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آواز اونچی کر لوں گا تو میں سب کا سردار بن جاؤں گا، تو اگر اونچی آواز ہوتی کسی کی اور پسندیدہ ہوتی تو وہ گدھا ہے کہ وہ اونچی آواز بھی نکالتا ہے اور لگاتار نکالتا ہے، لیکن وہ سردار نہیں بلکہ کیا ہے اس کی آواز ناپسندیدہ ترین ہے۔ تو اس طرح جو بہت بولے اور زور سے بولے تو اس کا بہت بولنا اور اونچا بولنا ناپسندیدہ ترین ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری پوری نچھاور کی ہیں، پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، بھلا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو شخص فرمانبردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کڑا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹ
کرنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ، ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور جتنے زمین میں درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ سیاہی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں اور باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعہد بدلے درجے کا ناشکرا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، اے لوگو اپنے رب کی ناراضگی سے بچو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ غلطی تھوڑا سا رہ گیا درمیان میں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو تم ڈرو اس دن سے، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی والد اپنی اولاد سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد وہ کام آنے والی ہوگی اپنے والدین سے کچھ بھی۔
ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تم دھوکے میں پڑو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں پڑنا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ وہ کل کیا کرے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ وہ کس سرزمین میں مرے گی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باخبر ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. نمبر 1 قیامت کا علم. نمبر 2 بارش کا نازل ہونا. اب محکمہ موسمیات والے اگر پیشین گوئیاں کرتے ہیں تو وہ پیشین گوئی اس وقت ہوتی ہے جب آسمانوں سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی آخری آسمان پر جب اس سے بھی نیچے بادل کے اثرات آ جاتے ہیں تو تب ان کو پتہ چلتا ہے. لیکن اس بادل کو بنانا، اس بادل کو بھیجنا اور اس بادل سے پانی برسانے کا فیصلہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں کیا ہے. تو یہ بھی الٹرا ساؤنڈ کا تب پتہ چلتا ہے جب بچے کی بناوٹ ہو جاتی ہے. پہلے جب ابھی بچہ بوند کی شکل میں ہے یا لوتھڑے کی شکل میں ہے یا تھوڑا اس کا جسم بن گیا ہے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی. مطلب اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کل اس نے کیا کرنا ہے. بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. یعنی جس نے جہاں پر مرنا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہو جا کر اس زمین میں دفن ہو جاتا ہے. اور ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باخبر ہے. ہماری سورہ لقمان مکمل ہوئی. اب ہم سورہ سجدہ پڑھتے ہیں. سورہ سجدہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے حکم فرمایا کہ اس کو پڑھنے. تو اس کے بہت ہی فوائد ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا تعارف، اس صورت کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اس بات ہے. نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے. چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس صورت کی تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے. اس لیے اس کا نام تنزیل سجدہ یا الف لام میم سجدہ یا صرف سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، ایک سورۃ تنزیل سجدہ اور دوسری سورہ ملک. سورۃ السجدہ مکیہ. سورۃ السجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ام یقولون افتراہ، کیا لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، نہ کوئی سفارشی ہے. کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟
يدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا مطلب، اس کی تشریح تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کے مطابق اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات کا انتظام اس وقت اللہ فرما رہی ہیں وہ سب آخر کار قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امور کا فیصلہ فرماتی ہیں ان کی تنفیذ اپنے اپنے طے شدہ وقت پر ہوتی ہے، چنانچہ بعض امور کی تنفیذ میں انسانوں کی گنتی کے مطابق 1000 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک 1000 سال بھی کوئی بڑی مدت نہیں بلکہ ایک دن کے برابر ہے، جیسے کہ میں فرمایا گیا ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو وہ اللہ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ الذی احسن کل شیء، اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ تھوڑا تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم زمین میں کھو جائیں گے یعنی رل مل جائیں گے، اور جب زمین میں ختم ہو جائیں گے کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کر لیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے رب کے پاس لے جایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہم نے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اب اس یقین کا کیا فائدہ؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اب جہنم کا مزہ چکھو کیونکہ تم اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو تم نے بھلا ڈالا تھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جو کچھ تم کرتے رہے اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، چنانچہ کسی جان کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَّنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، بھلا بتاؤ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی لہٰذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسا پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس سے وہ کھیتی نکالتی ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، سورۃ الف لام میم سجدہ مکمل ہوئی۔ اب سورۃ الاحزاب شروع کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کا تعارف کچھ لمبا ہے، اسے توجہ اور غور سے سنیے، اس میں بھی بہت سے امور جو ہیں واضح ہوئے ہیں۔ یہ سورت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے۔ ان چاروں واقعات کا مختصر تعارف۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بدر و احد کی کامیابیوں اور
بدر و احد کی مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی ناکامیوں کے بعد یعنی قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمنوں سے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے، اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کا بھی تفصیل سے بیان ہے یعنی صورت کے اندر۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا خاتمہ فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھی کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علی الاعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی اس کے سد باب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمائیں۔ واضح رہے کہ حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور حضرت زید سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا، اس لیے اگرچہ آپ ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے پر حجاب پردے کی احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئی جو اس صورت کا حصہ ہیں۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبات ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور
تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے۔ اس موجزانہ جملے کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آیت سے بھی۔ پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیے اور ان کے مطالبات مان کر ان کو بھی خوش کر دیجئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل پیدا فرمایا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے اور دوسرا دل کسی اور کو۔ اور اگلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، اور یہ کہنے کے بعد وہ بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا تھا۔ اس طرح جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھ لیتا، اس پر میراث وغیرہ میں بھی ویسے ہی احکام جاری کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی یعنی جنم دینے والی، اور نہ دو قسم کے بیٹے ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان کی اپنی صلب سے پیدا ہو اور دوسرا زبانی اعلان سے بیٹا بن جائے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ ہے۔ اور اس طرح کہنے کو وہ زہار کہتے تھے، یعنی اپنی ماں کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے اور پھر وہ اس کو ایک طرح کی طلاق سمجھتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور کیجئے کہ بعض لوگ جو بچوں کو اٹھا لیتے ہیں پالتے ہیں تو پھر وہ ان کی ولدیت اپنے نام پر لکھ لیتے ہیں، یعنی ہمارا بچہ ہے۔ ایسا کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ آپ پالیں، اس کو پیار کریں، پرورش کریں، لیکن اس بچے کی ولدیت اس کے باپ کا نام ہی لکھا جائے گا، آپ اپنا نام نہیں لکھیں۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، مطلب یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہوگا اگر ایسا کیا تو۔ یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ جنگ احزاب کا واقعہ۔ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر اکٹھا حملہ کریں۔
चुनाची कुरैश के अलावा बनु गतफान, बनु असलम, बनु मुर्रा, बनु अशजा, बनु कनाना और बनु फुजारा ने मिलकर एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया जिसकी तादाद 12 से 15,000 तक बताई जाती थी। और ये लश्कर जरार मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आपने सहाबा से मशवरा फरमाया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि मदीना के शिमाल में जहाँ से हमला आवर आने वाले हैं एक गहरी खंदक खोद दी जाए ताकि वो शहर तक ना पहुंच सके। चुनाचे तमाम सहाबा ने बड़ी मेहनत उठाकर सिर्फ 6 दिन में ये खंदक खोदी जो 3.5 मील लंबी और 5 गज गहरी थी। ये जंग पिछली तमाम जंगों के मुकाबले में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सख्त जंग थी। दुश्मन की तादाद उनके 4 गुना से भी ज्यादा थी और उस पर तरह ये हुआ कि बनु कुरैजा के यहूदी जो मुसलमानों के बिल्कुल बगल में बैठे थे उनके बारे में ये इत्तला मिल गई कि उन्होंने भी मुसलमानों से किया हुआ अहद तोड़कर दुश्मन की मदद का अहद कर लिया है। सख्त सर्दी का मौसम था। इतनी लंबी खंदक खोदने में दिन रात मसरूफियत की वजह से खुराक का सामान कम पड़ गया। फिर जब दुश्मन ने खंदक के पार पड़ाव डाल दिया तो दोनों तरफ से तीरों और पत्थरों का तबादला तकरीबन 1 महीना जारी रहा और दिन रात पहरा देने की वजह से लोग थकन से निढाल थे। कड़ी आजमाइश का ये जमाना आखिरकार इस तरह खत्म हुआ कि अल्लाह ताला ने दुश्मन के लश्कर पर बर्फानी हवा की एक सख्त आंधी मुसल्लत फरमा दी जिससे उनके खैमे उखड़ गए, देखें उलट गईं, चूल्हे तबाह हो गए, सवारी के जानवर बिदक कर भागने लगे। इस मौका पर उन्होंने मुहासरा खत्म करके वापस जाने का इरादा कर लिया और उन्हें जाना पड़ा। इस आयत में उस आंधी का जिक्र फरमाया गया है, उसके साथ अनदेखे लश्करों का भी जिनसे मुराद फरिश्ते हैं जिन्होंने दुश्मन को खौफ ज़दा करके भागने पर मजबूर कर दिया। यानी ये वो आंधी थी जो नजर नहीं आ रही थी। ए ईमान वालो, याद करो अल्लाह ताला ने उस वक्त तुम पर कैसा इनाम किया जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ आए थे। फिर हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसे लश्कर को जो तुम्हें नजर नहीं आते थे और तुम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। इज़्जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम, याद करो जब वो तुम्हारे ऊपर भी चढ़ाए थे और तुम्हारे नीचे भी, और जब आंखें पथरा गई थी और कलेजे मुंह को आ गए थे और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे थे। ऊपर से मुराद तो वो मुत्ताहिद महाज का लश्कर है जो खंदक के पार मुहासरा किया हुआ था और नीचे से मुराद बनु कुरैजा हैं जिन्होंने अंदर से मुसलमानों पर हमले की ठान ली थी। याद करो कि जब वो तुम पर तुम्हारे ऊपर से भी चढ़ाए थे और तुम्हारे नीचे से भी, और जब आंखें पथरा गई थी और कलेजे मुंह को आ गए थे और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे थे। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, इस मौके पर ईमान वालों की बड़ी आजमाइश हुई और उन्हें एक सख्त भूचाल में डालकर हिला डाला गया। यानी बड़ी सख्त मुसीबत आई और वो हिला दिए गए। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, और याद करो जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग है ये कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं है। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, और जब उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा था कि इस रब के लोगों तुम्हारे लिए यहाँ ठहरने का कोई मौका नहीं है, बस वापस लौट जाओ। और उन्हीं में से कुछ लोग नबी से ये कहकर घर जाने की इजाजत मांग रहे थे कि हमारे घर खैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे बल्कि उनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह भाग खड़े हों। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, और अगर दुश्मन मदीना में चारों तरफ से आ घुसे फिर उनसे फसाद में शामिल होने को कहा जाए तो ये ज़रूर उसमें शामिल हो जाएंगे और उस वक्त घरों में थोड़े ही थोड़े ठहरेंगे। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल, और हकीकत ये है कि उन्होंने अल्लाह से पहले ये ऐद कर रखा था कि वो पीठ फेर कर नहीं जाएंगे और अल्लाह से किए हुए अहद के बारे में ज़रूर उनसे सवाल किया जाएगा। कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति बिल क़त्ल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दो अगर तुम मौत से या कत्ल से भाग भी जाओ तो ये भागना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा और इस सूरत में तुम्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने का जो मौका दिया गया है वो थोड़ा सा होगा।
قل من ذا الذي يعصمكم من اللہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کا نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور خود لڑائی میں آتے نہیں اور آتے ہیں تو بہت کم، وہی منافق۔ اشیحتن علیکم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے سامنے مال کی حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا حصہ لیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہوں نے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اضافہ کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا، انہیں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور جو لوگ کافر تھے انہیں ان کے سارے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پیچھے کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، یا نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہوگا۔
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات نہ کیا کرو، کبھی کوئی ایسا شخص بیچا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت کے وقت کسی مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو ناز و انداز سے بات نہ کرو بلکہ سختی کے ساتھ بات کرو، اور غیروں کے سامنے جب بات کرنے کا اتنا منع ہے کہ کسی مرد کے سامنے میٹھی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے، تو جو عورتیں نعتیں سناتی ہیں یا گانے سناتی ہیں یا اشعار وغیرہ پڑھتی ہیں تو وہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔ آج ہمارا سبق مکمل ہوا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اور آیت مبارکہ نمبر 34۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا عدوا للإسلام إلا قتلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم لا تجعلنا مع الذين قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم، آمين يا رب العالمين۔